اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی چینل کی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے کس طریقے سے فلسطینیوں پر ظلم کیا اور ان کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا۔ لیکن سیز فائر ایگریمنٹ کے بعد باقاعدہ جو قیدی تھے، حماس نے، مجاہدین نے اسرائیل کے قیدیوں کو واپس لوٹایا، اور اب فلسطینی قیدیوں کو بھی واپس لوٹانا یہ اسرائیل کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اس وقت ایک بڑی افسوسناک خبر یہ آ رہی کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں ایک متنازع، ووادت، گھٹیا قسم کے بل پر بحث ہوئی، اور بحث کیا کہ فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دی جائے یا کیا کیا جائے۔ تو جناب، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کے لیے سزائے موت کا بل اسرائیلی پارلیمنٹ میں پاس ہوا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کو موت کی سزا دی جائے۔ اور اس بل پر جب بحث ہو رہی تھی تو اس کے سمرتھن میں، اس کے حق میں 39 یعنی 39 ووٹ پڑے ہیں، اور اس کی مخالفت میں 16 ووٹ پڑے ہیں۔ یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ میں فلسطینی قیدیوں کے لیے سزائے موت کا بل منظور ہو گیا۔ جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ فلسطین کی قید میں جو اسرائیلی قیدی تھے، جب وہ رہا کیے گئے تو آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے ان کے ویوہار، ان کے برتاؤ، ان کے حسن سلوک، ان کے اچھے اخلاق کی تعریف کر رہے تھے کہ انہوں نے قیدیوں کو مارا نہیں، انہوں نے قیدیوں پر ظلم و ستم نہیں کیا، بلکہ اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ وہیں پر اسرائیل کی قید میں جو فلسطینی مسلمان تھے ان کو کس طریقے سے ٹارچر کیا گیا، میں اس کو لفظوں میں بھی بیان کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ تو ایک طرف اسلام کی تعلیمات اور ایک طرف ان کی تعلیمات، دونوں کا چہرہ دنیا کے سامنے کھل کر آ گیا ہے کہ واقعتاً اسلام مانوتا، انسانیت، رحم اور کرم کا مذہب ہے۔ آئیے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے پریزیڈنٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب بڑا یو ٹرن لے لیا۔ ٹرمپ کا یو ٹرن سامنے آیا ہے، اور اب ٹرمپ یہ کہنے لگے ہیں کہ H1B ویزا، اس کے حق میں انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھائیو، امریکہ کو
غیر ملکی صلاحیتوں کی سخت ضرورت ہے. جی ہاں, ایک دم بڑا یو ٹرن لے لیا ٹرمپ نے. کیوں؟ اس لیے کہ زہران ممدانی انڈیا کے مسلمان انڈیا نژاد مسلم زہران ممدانی امریکہ کے سب سے بڑے شہر نیو یارک میں الیکشن جیت گئے اور ٹرمپ کے منہ پر تماچا پڑا, اور اب زہران ممدانی عام انسانوں کے سول سٹیزنز کے ہیرو بن گئے ہیں. اب وہی ٹرمپ جو غیر ملکیوں کو بھگا رہا تھا, ستا رہا تھا, ان پر بھاری ٹیرف لگا رہا تھا, ان کے ویزے کینسل کروا رہا تھا, اب زہران ممدانی کی جیت کے بعد ٹرمپ کے سر بدل گئے اور اب وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو غیر ملکی صلاحیتوں کی سخت ضرورت ہے. یعنی اب امریکہ میں غیر ملکیوں کے لیے نرمی کا بیان آ چکا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر ہم یعنی سول سٹیزنز, عام شہری, عام آدمی, چاہے ہندو ہو مسلمان ہو, اگر ظالموں کو مزہ چکھائیں گے, جی ہاں ستادھاریوں کو مزہ چکھائیں گے, ظالموں کو مزہ چکھائیں گے, تو پھر جنتا کی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے ہٹلروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے. ناظرین, غزہ کے حالات کو لے کر پھر دردناک خبر آ رہی ہے. جی ہاں, غزہ میں انسانی بحران شدید تر ہو گیا ہے. یعنی انسانوں کو جو تکلیف وہاں ہو رہی ہے وہ اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ سیز فائر کی خلاف ورزی اور وعدہ خلافی اور غداری کرتے ہوئے اسرائیل نے فلسطینیوں پر اور غزہ میں عام مسلمانوں پر فائرنگ اور بمباری جاری رکھی ہے. اور ابھی تو خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں قیامت کا ماحول ہے, کیونکہ ایک اسپتال کا ملبہ جب ہٹایا گیا تو 35 فلسطینیوں کی ناقابل شناخت لاشیں ملی ہے. اور ابھی مزید تکلیفیں وہاں فلسطینیوں کی بڑھ گئی, کیونکہ اسرائیل نے جو امداد غزہ اور فلسطین میں جا رہی تھی, کھانے پینے کا سامان, اس کو پھر روک دیا ہے. تو امداد کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے اسرائیل کے ظلم کی وجہ سے, جس کی وجہ سے غزہ میں اب انسانی بحران شدید تر ہو گیا ہے. یعنی وہاں پر اب کھانے پینے کی چیزوں کے لیے لوگ مر رہے ہیں, اور فاقہ اور بھوک سے مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ جائے گی. میں دنیا کے تمام جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں, ان ظالموں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے غزہ میں بچے بھوکے مر رہے ہیں اور انسان بھوکے مر رہے ہیں. اگر تم سچ مچ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو تو اسرائیل کے خلاف میدان میں آ جاؤ. آئیے چائنا سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, چائنا آپ جانتے ہیں کہ سوئی سے لے کر جہاز تک ہر چیز میں اس نے دنیا میں اپنا ریکارڈ قائم کر دیا. سب سے بڑی مارکیٹ ہے پوری دنیا میں چائنا کی, اور چائنا نے وہ کچھ کر کے دکھایا ہے کہ دنیا کی عقلیں حیران, انسانی عقلیں پریشان ہیں. لیکن چائنا سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ چائنا کا سب سے اونچا پل جو بنایا گیا تھا وہ بنتے ہی گر گیا اور دریا میں ڈوب گیا. تحقیقات کا انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا ہے. ہمیں یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹیکنیکلی پرابلم آیا ہوگا, کیونکہ دوسرے ملکوں کی طرح چائنا میں گھس والا, کرپشن والا, رشوت والا معاملہ نہیں ہے. جی ہو سکتا ہے لیکن اتنا نہیں ہے, اور نہ ہی سننے میں آتا ہے. دوسرے ملکوں میں تو جناب ہر کام رشوت سے ہی ہوتا ہے, رشوت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رشوت اور کرپشن یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اگر ہمارے ملک میں رشوت اور کرپشن نہ ہو تو کوئی کام کسی کا نہیں ہوگا. لیکن خیر, چائنا میں ایسا نہیں ہے. تو چائنا سے یہ بڑی خبر آئی ہے کہ چائنا کا سب سے اونچا پل بنتے ہی دریا میں ڈوب گیا. حکومت نے اس کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے. آئیے ناظرین, دبئی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ دبئی بھی اب بہت تیزی کے ساتھ ٹیکنالوجی میں اور ترقی کے کاموں میں آگے بڑھ چکا ہے. دبئی کا وکاس پوری دنیا کو حیران کر چکا ہے. پچھلے ان 25-30 سالوں میں دبئی نے جو کچھ کیا ہے دنیا حیران ہے. لیکن ایک بڑی خبر وہاں سے آ رہی ہے کہ دبئی نے اڑتی ٹیکسی, یعنی پہلے ایک خواب تھا وہ اڑتی ٹیکسی کا کہ آدمی
उड़ रहा है। पहले सिर्फ हवाई जहाज में उड़ा जाता था, हेलीकॉप्टर में उड़ा जाता था। अब अगर कोई 4 व्हीलर को उड़ा दे, टैक्सी को उड़ा दे, तो जाहिर बात है कि ये पहले ख्वाब था, लेकिन अब खबरें आ रही कि दुबई ने उड़ती टैक्सी का ख्वाब हकीकत में बदल दिया और दुबई में जो फ्लाइंग टैक्सी बनी है उसकी पहली टेस्टिंग, पहली आजमाइशी प्रवाज कामयाब हो गई है। सोशल मीडिया पर भी बाकायदा इसकी तस्वीरें और इसकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। तो दुबई ने उड़ती टैक्सी का ख्वाब हकीकत में तब्दील कर दिया है। वहीं पर सऊदी अरब की यह खबर आ रही है कि वहां के फरमारवा शाह सलमान ने मुफ्ती आजम शाह सलमान और मुफ्ती आजम ने वहां की आवाम से दरखास्त की है कि नमाज इस्तिस्का अदा की जाए। यानी सऊदी के फरमारवा शाह सलमान और सऊदी के मुफ्ती आजम ने सऊदी अरब के अवाम से अपील किया है कि नमाज इस्तिस्का पढ़ो। ये नमाज इस्तिस्का क्या होती है कि जब बारिश ना हो तो उस वक्त नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है, अल्लाह रब्बे करीम से दुआएं की जाती है बारिश के लिए, रहमत के लिए। तो सऊदी अरब में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है और बारिश का सीजन पूरा खत्म हो चुका है और सऊदी अरब में बारिश नहीं है, जिसकी वजह से बाकायदा वहां पर नमाज इस्तिस्का अदा करने की अवाम से अपील की गई है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, बैक्टीरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कांटेक्ट।